حضر یعقوب الموت، کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اس پر میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا کہ ہر کسی کو موت آتی ہے، نبیوں کو بھی موت آتی ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا۔ ادھر موت آئی، ادھر سرکار ہوں تو باقی نبی ہوں تو ہم ہوں تو موت آتے ہی، روح نکلتے ہی اگلے جہان میں پہنچ جاتے ہیں، اور اگلے جہان کا نام ہے عالم برزخ۔ یہ قبر کے اندر بندہ فنش نہیں ہوتا، اس میں اس کے اندر زندگی موجود ہوتی ہے۔ تبھی تو کافر کو قبر میں پھینٹا لگتا ہے، عذاب ملتا ہے، اور قبر میں کافر کے جسم کو عذاب کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا جہان الگ ہے اور اس میں جانے والا زندہ ہوتا ہے۔ کافر زندہ ہوتا ہے مشکل میں، مومن قبر میں زندہ ہوتا ہے راحت میں۔ مومنوں سے شہیدوں کی زندگی اعلیٰ، شہیدوں سے صدیقوں کی زندگی اعلیٰ، صدیقوں سے نبیوں کی زندگی اعلیٰ، اور نبیوں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ۔ میں نے عذاب قبر کے لیے کل 6 آیتوں سے استدلال کیا تھا۔ اب نکالیے 10واں پارہ، سورہ انفال، آیت نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، مل گئی آیت؟ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اور اگر تو دیکھے جس وقت کافروں کی جان نکالتے ہیں فرشتے، جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، اگر تو اس وقت دیکھے نا، پتہ کس طرح کافروں کی جان نکالتے ہیں؟ یضربونا، وہ مارتے ہیں، کافروں کو مارتے ہیں۔ کہاں کہاں؟ وجوہہم، ان کی بوتھیوں پر، ان کے چہروں پر مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں۔ وَأَدْبَارَهُمْ، اور ان کے چوتڑوں پر مارتے ہیں فرشتے۔ جان نکالتے وقت بھی مار پڑتی ہے ان کو۔ پھر فرشتے کہتے ہیں وَذُوقُوا، چلو چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب، آگ کا عذاب چکھو۔ جان نکلتے وقت مار بھی پڑتی ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ ابھی تم نے عذاب کو چکھنا ہے۔ یہ کہاں کا عذاب ہے؟ عذاب قبر، برزخ کا عذاب۔ اس عنوان پر آیتیں ہو گئیں 7۔ 8ویں آیت یہ ہے 28واں پارہ، سورۃ تحریم،
آیت نمبر 10۔ اللہ تعالیٰ کے دو نبی تھے، ایک حضرت نوح علیہ السلام اور ایک حضرت لوط علیہ السلام۔ اللہ کے ان دو نبیوں کی بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب ان کی موت آئی تو مرتے وقت کہا گیا ان کو، قیلا کہا گیا ان کو، ادخلا چلو تم دونوں داخل ہو جاؤ، کہاں؟ النارا جہنم کے اندر، آگ کے اندر داخل ہو جاؤ، مع الداخلین آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ ساتھ تم بھی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نبیوں کی دو بیویاں کافرہ تھیں، مومنہ نہیں تھیں، تو اللہ نے ان کو مرتے وقت یہ فرمایا فرشتوں کے ذریعے، چلو 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 تم بھی جہنم کے اندر، آگ کے اندر ابھی داخل ہو جاؤ۔ وہ جو آگ ہے قیامت کے دن والی، وہ تو قیامت کے دن کے بعد ہوگی، وہاں جانا تو بعد میں ہوگا نا۔ یہ کون سی آگ ہے جس کے اندر امرأت لوط اور امرأت نوح، ان دونوں نبیوں کی بیویوں کو کہا گیا چلو آگ کے اندر جاؤ؟ یہ ہے عذاب قبر۔ کتنی آیتیں ہو گئیں؟ 8 آیات کافی ہیں، ایک آیت بھی کافی ہوتی ہے مسئلہ ثابت کرنے کے لیے، 8 آیات کافی ہیں۔ یہ تو ہو گیا کافروں کا حال۔ اب مومنوں کا حال کیا ہوگا؟ مومن کس پوزیشن میں ہوں گے؟ اچھا، یہ بات بیان کرنے سے پہلے ایک چیز جس کا ذکر کل بھی ہوا تھا، آج پھر اس پر کچھ اضافہ کر کے عرض کرتا ہوں کہ یہاں بعض لوگ کہیں گے کہ یہ قبر کا عذاب روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں۔ یہ کہیں گے، کہتے ہیں۔ اس کا مدلل جواب ہم پچھلی آیتوں کی تفسیر میں کل بیان کر چکے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو کل والے سبق کو دوبارہ سن لے۔ آج ہم چند حوالہ جات مخالفین کے بھی پیش کر دیتے ہیں۔ نجدی حضرات کے متفقہ شیخ الاسلام ہیں حافظ ابن تیمیہ۔ ان سے پوچھا گیا، وَهُوَ بِمصر، اس وقت ابن تیمیہ مصر میں تھے، ان عذاب القبر، قبر کے عذاب کے بارے میں سوال کیا گیا، هل هو علی النفس والبدن او علی النفس دون البدن، کہ یہ جو عذاب ہے کیا روح اور جسم دونوں پر ہے یا بدن کے علاوہ صرف روح پر ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا، حافظ ابن تیمیہ نے جواب دیا، الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی حمد کرنے کے بعد جواب دیا، بل العذاب والنعیم علی النفس والبدن جمیعا باتفاق اہل السنت والجماعہ، کہ عذاب ہو یا انعام، سزا ہو یا مہربانی، اہل سنت و جماعت کے اتفاق سے روح اور بدن دونوں پر ہے، صرف روح پر نہیں۔ یہی بدن جو دنیا میں تھا، اسی بدن کو سزا بھی ملتی ہے، اسی بدن کو راحت بھی ملتی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ کسی پرانی قبر کو دیکھو، ہمیں ہڈیاں بھی نہیں ملتی، ہڈیاں بھی نہیں ملتی، لیکن مرنے والا اگر گناہگار ہے تو عذاب پا رہا ہے، اگر نیکوکار ہے تو مزے لے رہا ہے۔ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہمیں نظر نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں
کہ ہو ہی کچھ نہیں رہا۔ میں آگے ایک دو مثالیں عرض کروں گا کہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن پاس بیٹھے ہوئے کو بھی چیز نظر نہیں آتی، میں آگے عرض کروں گا۔ یہ ہے فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 282۔ یہی حافظ ابن تیمیہ، ان کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے سلفی حلقے میں۔ یہ ہمارے یہاں کے اہل حدیث ہوں وہ بھی، سعودیہ کے حضرات ہوں وہ بھی شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ اچھا، یہی حافظ ابن تیمیہ چند حدیثیں نقل کرتے ہیں اور چند حدیثوں کے نقل کرنے کے بعد رزلٹ نکالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں فقد صرح الحدیث بإعادة الروح إلى الجسد۔ حدیث کے اندر صراحت ہے کہ روح جسم کی طرف پلٹ کے آتی ہے۔ پہلے روح نکلی، پھر قبر میں جسم کے اندر روح پلٹتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ، اور دے رہا ہے حوالہ حدیث کا۔ وَبِاخْتِلَافِ أَضْلَاعِهِ، اور حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کافر جاتا ہے قبر میں تو قبر کی دیواریں اس کے جسم کو نہ یہ دبانا شروع کرتی ہیں، اتنا دباتی ہیں کہ ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر آ جاتی ہیں۔ وَهَذَا بَيِّنٌ، حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں پسلیوں کے مختلف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے فی ان العذاب علی الروح والبدن مجتمعین، کہ عذاب جو ہے ایک ہی وقت میں روح پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی ہوتا ہے۔ کیوں؟ پسلیاں روح کی نہیں ہوتی، پسلیاں جسم کی ہوتی ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ جلد 4 صفحہ 299۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب کہا جاتا ہے نا علم حدیث میں کہ حافظ نے یہ کہا تو اس سے مراد یہی حافظ ہوتے ہیں، حافظ ابن حجر۔ انہیں کہا جاتا ہے حافظ علی الاطلاق۔ بخاری شریف کی بڑی شاندار شرح بھی لکھی ہے۔ وہ اس مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَقَدْ ثَبَتَتِ الْأَحَادِيثُ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ، کہ حدیثوں سے وہی مسئلہ ثابت ہوا ہے جو جمہور ارشاد فرماتے ہیں۔ جمہور کیا کہتے ہیں؟ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہوتا ہے، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے کَقَوْلِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو جو دفن کرنے والے ہیں وہ جب مٹی ڈال کر واپس جاتے ہیں ان کے چلنے سے جو آہٹ پیدا ہوتی ہے وہ قبر والا اندر سن لیتا ہے، سنا جاتا ہے کان کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سننے والا کون ہے؟ جسم۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر۔ اور دوسری دلیل وہی دی جو ابن تیمیہ نے دی، وقولہ تختلف اضلاعہ لضمۃ القبر، قبر کے دبانے سے مرنے والے کی پسلیاں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ وقولہ یسمع صوتہ اذا ضربہ بالمطراق، کہ جب
معذب میت کو، جس کو عذاب دیا جاتا ہے، وہ فرشتے ہتھوڑوں سے مارتے ہیں تو اس وقت وہ آواز بھی سنی جاتی ہے۔ ہتھوڑے سے مارنے سے چیخ کس کی نکلتی ہے؟ مرنے والے کی، تو اس کی آواز بھی سنی جاتی ہے۔ یہ حدیث بھی بیان کرتی ہے کیا؟ کہ وہ عذاب روح کو بھی ہو رہا ہے، بدن کو بھی ہو رہا ہے۔ وَقَوْلِهِ يُضْرَبُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، کہ فرشتے آ کر مارتے ہیں دونوں کانوں کے درمیان، دونوں کانوں کے درمیان۔ اور کان کس کے ہوتے ہیں؟ جسم کے۔ تو پتہ چلا یہ حدیث بیان کر رہی ہے کہ عذاب قبر جو ہے روح کو بھی ہوتا ہے، بدن کو بھی ہوتا ہے۔ پھر آگے حافظ علی الاطلاق ارشاد فرماتے ہیں وَقَوْلِهِ فَيُقْعِدَانِهِ، کہ یہ جو لفظ ہے نا، جب مرنے والے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ مٹی ڈال کر چلے جاتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں دو، اور وہ فرشتے آن کر مرنے والے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں، اور اٹھا کر کس کو بٹھایا جاتا ہے؟ جسم کو۔ تو یہ لفظ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اندر جو معذب ہے، جس کو عذاب دیا جائے گا، وہ صرف روح نہیں، روح بھی ہے، جسم بھی ہے۔ وَكُلُّ ذَلِكَ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، من صفات الاجساد، یہ جسموں کی صفتیں ہیں، روح کی صفات نہیں ہیں۔ پتہ چلا مرنے والے کو سزا بھی ملتی ہے اگر وہ گناہگار ہو، کافر ہو، انعام بھی ملتا ہے اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام ہو، اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو، توحید و رسالت کا پابند ہو، اسے انعام بھی ملتا ہے۔ تو انعام کس چیز کو ملے گا؟ روح کو بھی اور جسم کو بھی۔ جب عام بندہ مومن کو قبر میں انعام ملتا ہے اس کے جسم کو، تو خود سوچو مصطفیٰ علیہ السلام پر اللہ کے کتنے کرم کی بارشیں ہو رہی ہوں گی۔ یہ حوالہ ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 3 صفحہ 235۔ ایک اور وہابی عالم ہیں جن کا نام ہے علامہ وحید الزماں، انہوں نے صحاح ستہ میں سے ایک کتاب کے علاوہ باقی 5 کا ترجمہ کیا ہے اور ہلکی ہلکی تفسیرہ بھی لکھی ہے۔ ہر وہابی کے گھر کے اندر ان کا ترجمہ موجود ہوتا ہے۔ یہ علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں قبر کا عذاب اہل سنت بالاتفاق تسلیم کرتے ہیں۔ اب اہل سنت کون کون کہلواتے ہیں؟ ہم بھی، دیوبندی حضرات بھی، اہل حدیث حضرات بھی۔ تو جو بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہلواتا ہے نا، اہل سنت بالاتفاق قبر کا عذاب تسلیم کرتے ہیں، اور اس کا ماننا عقائد میں داخل ہے۔ یعنی قبر کا عذاب یہ عقیدے میں داخل ہے، اور جو کوئی قبر کے عذاب کا انکار کرے وہ معتزلی یا خارجی اور گمراہ اور بدعتی ہے۔ کتنے فتوے لگتے ہیں قبر کے عذاب کے منکر کو، اور قبر کے اندر کافر مرتا مکتا نہیں، اور تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام تے ہتھ پانا ہے؟ نہ میرے بچے نہ، اللہ کی قسم ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا، یہ علامہ وحید الزماں لکھتے ہیں قسطلانی نے کہا قرآن و حدیث سے قبر کا عذاب ثابت ہے، اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے، اور عقلاً بھی اس میں کوئی اشکال نہیں۔ بدن کے ہر جزو سے روح کا تعلق باقی رہنا کوئی مشکل نہیں، گو بدن کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں یا درندے یا جانور اس کو کھا گئے ہوں،
جیسے اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے حشر کرے گا۔ مصابیح الجامع میں ہے کہ عذاب قبر میں اس کثرت سے حدیثیں وارد ہیں کہ کئی علماء نے ان کو متواتر قرار دیا ہے۔ حوالہ نوٹ کر لیجئے، تیسیر الباری ترجمہ و شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 321 مطبوعہ تاج کمپنی۔ تو پتہ یہ چلا، خلاصہ کیا نکلا پچھلی آیتوں کا اور ان احادیث کے جملوں کو جو میں نے بیان کیا ہے کہ قبر کا عذاب حق ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے یا وہ مزے کر رہا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ لوگ ضد کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں سامنے کبھی نظر نہیں آیا۔ بھئی دیکھو، ایک آدمی آپ کے پاس لیٹا ہوا ہے، سو رہا ہے، اور آپ اسے دیکھ رہے ہو۔ وہ خواب دیکھنے والا، سونے والا، کبھی خواب کے اندر ہی بڑی لذت محسوس کرتا ہے نا ایسے، کبھی بڑے مزے کرتا ہے، کبھی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے ٹھنڈے پانی پینے کا، کبھی پھل کھا رہا ہے، اس کو پھل کا مزہ آ رہا ہے، اور کبھی بندہ خواب دیکھتا ہے وہ مجھے مار پڑ رہی ہے، سانپ نظر آ رہے ہیں، سب ڈر رہا ہے، وہ ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ چلتا ہے نہیں۔ یہ کس پر بیت رہی ہے؟ جو ساتھ لیٹا ہوا ہے۔ یہ اللہ دنیا میں ہی دکھا رہا ہے، اور میری قدرتوں کو کم نہ سمجھنا۔ میں دنیا کے اندر جب ایک بندے کو نعمت کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں سوتے سوتے، یا سزا کے اندر مبتلا کر دیتا ہوں، دوسرے کو پتہ نہیں چلتا، تو میں تو خالق ہوں نا، دنیا کا بھی، قبر کا بھی، آخرت کا بھی۔ تو میں قادر ہوں کہ بندے کو قبر میں عذاب ہو رہا ہو یا وہ مزے کر رہا ہو، دنیا والوں کو پتہ نہ چلے، ان کا اپنا قصور ہے، میری طاقتوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں ذکر کروں گا کہ ایمان والا جب قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ پھر بیان ہوگا کہ شہید جب قبر میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، شہیدوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ کا ذکر ہوگا، اور آئیں گی ساری آیتیں انشاءاللہ العزیز۔ باقی کا سبق انشاءاللہ کل۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا